اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد لا سیم ابنتہ والسیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ عنی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان اور بالخصوص ذات بابرکت شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ صلوات برائے تاجیل حجت دورہ پرخلوص صلوات سامعین ذی وقار موالیان حیدر کرار عاشقان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے. پروردگار عالم کا لطف اس کا احسان ہماری ذات پر کہ ان ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں ہم جیسے کم کمال صاحبان کمال سے یہ الہی فریضہ یہ الہی کام انجام دلوایا کہ ہم نے اور آپ نے مل کر ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں مجالس فاطمیہ میں شرکت فرمائی. پڑھنے والوں نے ذکر فاطمہ کیا، سننے والوں نے ذکر فاطمہ سلام اللہ علیہا سنا. اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ان ایام میں ان فاطمی مجالس کے سلسلے میں جو ہم نے شمولیت کی اس کے بعد کرامن کاتبین نے ہمارے نامہ اعمال میں جو کہ پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا لیکن ایک مرتبہ دوبارہ اسی کا امضاء کر دیا، دوبارہ اس کی تجدید کر دی کہ ہمارا بطول کے قاتلین سے کوئی تعلق نہیں. انسان اپنے افعال کا تابع ہوتا ہے. یہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا. اور دیکھیے بعد از شہادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرح کی روایات ہمارے یہاں موجود ہیں. یا پیغمبر طبعی طور پر اس دنیا سے گئے یا خیبر سے واپسی پر وہ جو یہودی عورت نے بکرے کی ران میں ملا کر پیغمبر کو زہر دیا اسی کا اثر تھا کہ اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے. بہرحال جس کا بھی جو بھی قائل ہو جائے لیکن اتنا طے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے. 28 صفر کو آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد بی بی کی شہادت کی تواریخ مختلف ہیں. 75 دن تک یا بی بی زندہ رہیں یا 95 دن تک زندہ رہیں، 40 دن والی بھی روایت ملتی ہے. اب اس میں یہ ہمیں بحث کرنی ہی نہیں ہے کہ کون سی روایت مستند ہے یا کون سی روایت شہادت کی مستند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے دنوں میں ایام فاطمیہ منعقد کیے جائیں گے اتنا زیادہ ذکر فاطمہ ہوگا، اور جتنا زیادہ ذکر فاطمہ ہوگا اتنے زیادہ قاتلین سیدہ ایکسپوز ہوتے رہیں گے. یہ اس طرف ہمیں نہیں جانا. لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد ایک روایت نے کہا 40 دن بعد بی بی اس دنیا سے گئی. اس کے مطابق بی بی کی شہادت بنتی ہے 8 ربیع الثانی. ہمارے یہاں 8 ربیع الثانی پہ بالخصوص سیدہ کی مناسبت سے مجالس اعزاء کا سلسلہ نہیں ہوتا. عراق کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے. 28 صفر پیغمبر دنیا سے گئے اور 8 ربیع الثانی 40 دن والی روایت کے تحت.
اگلی روایت 75 دن تک یا بی بی سلام اللہ علیہا اس دنیا میں موجود رہی۔ اگر 75 دن والی روایت کو دیکھیں تو بی بی کی شہادت 13 جمادی الاولیٰ بنتی ہے، جسے فاطمیہ اول کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں سوگ 3 دن کا ہے سوائے سوگے امام حسین ابن علی کے۔ دوسری روایت 95 دن والی، اس کے مطابق یہ جو 2 روز قبل ہم گزار چکے روز شہادت 3 جمادی الثانی کا روز بنتا ہے کہ بی بی بابا کے بعد اگر 95 دن تک زندہ رہی تو 3 جمادی الثانی بی بی کی شہادت ہے۔ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ 20 ایام ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، اور پھر کچھ 13 سے ابتدا میں بھی ایام اس میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ 3 کے بعد بھی ایام اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے یہ آپ کی 5 جمادی الثانی کی مجلس ہے، اور 15-20 جمادی الثانی تک یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہترین امر ہے کہ ان امور کے تحت انسان عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کے پیش نظر ذکر فاطمہ سلام اللہ علیہا کرتا بھی ہے، اور یہ دیکھیے یہ مذہب کی اساس کا نام ہے حضرت زہرا کی عصمت، لیکن پھر اسٹریٹجی، حکمت عملی، موجودہ وقت کے تقاضے وہ تمام کے تمام اپنے مقام پر موجود ہیں۔ امام زماں کو نکال کے باقی 11 ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا، کسی کو تلوار کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اگر 4 معصومین کی بات کریں تو 4 معصومین میں سے بھی امام زماں کو نکال کے، اور پیغمبر کو بھی اگر آپ شہادت کے قائل نہیں ہوتے تبھی انتقال کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں بھی نکال کے، اس کے علاوہ 11 ائمہ کے قاتل موجود تھے تاریخ کے اندر، ابھی بھی معلوم ہیں، اور آپ تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ملزم اور مجرم کے بنیادی فرق کو آپ سمجھتے ہیں نا عزیزان گرامی قدر؟ ملزم کے جس پر الزام ہے، مجرم وہ کہ جس کا جرم ثابت ہے۔ اب جب الزام ہے تو دونوں احتمالات برابر ہیں، یا تو اس نے کیا ہوگا یا عین ممکن ہے اس نے نہ کیا ہو، وہ بریۃ ذمہ قرار پائے۔ ائمہ معصومین کے قاتل جو تھے یہ ملزم نہ تھے، تاریخ کے اندر یہ مجرم ہیں۔ حضرت زہرا کے قاتلان ملزم نہیں ہیں، روایتیں بھری پڑی ہیں، یہ مجرم ہیں، لیکن مظلومیت زہرا ہے کہ آپ علی الاعلان قتل کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، فقط اور فقط ممبر پہ برسر ممبر آپ قتل کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے بی بی اس دنیا سے گئیں، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ اب یہ مذہب کی اساس ہے، تو اس میں عزیزان گرامی قدر اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کی کیفیت بھی بیان نہ کی جائے؟ نہیں، اگر قتل کی کیفیت نہ بیان کی جائے تو ذمہ داری کے ساتھ جملہ وہ شیعت نہیں، اور اگر کیفیت اس انداز میں بیان کی جائے کہ باقی تشیع کے لیے خطرہ ہو تو پھر وہ بھی نازک معاملہ ہے۔ تو اب وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ خلط نہیں کرنا، لیکن اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ زمانے پہ عیاں ہو جائے۔ اسی لیے تو برادر میر تکلم نے لکھا کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ تو یہ مجالس اعزاء اسی کیفیت کو بیان کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ بی بی سلام اللہ علیہا کہ جس کی معرفت زمانے نے کما حقہ حاصل نہیں کی، اسی لیے تو بی بی خطبہ فدق کے اندر بی بی نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو میں نے سرنامہ کلام میں بھی پڑھے کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو اعلموا مجھے پہچانو، انی فاطمہ بتحقیق میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں۔ اب ایک جہت سے یہ چند اقتباسات ہی خطبہ فدق کے میں نے پڑھنے ہیں، اور اسی کے ذیل میں بحث کرتے کرتے سلسلہ گفتگو کو مسائل تلک لے جاؤں گا۔ ایک جہت سے ذرا سوچئے، بی بی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی انی زہرا، زہرا بھی تو بی بی کا لقب، بی بی کہہ سکتی تھی میں محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، لیکن بی بی نے کہا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نام تھا جو کثرت سے فضائل زہرا سلام اللہ علیہا میں استعمال ہوا تھا کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں۔ اب مقام فکر یہ جو سامنے تھے وہ جانتے تو تھے بی بی کو کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہا ہے، دختر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔
یہ بہت سادہ سا لفظ ہے، جاننا اور پہچاننا۔ جانتے تو تھے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، لیکن اصلاً معرفت سے عاجز تھے۔ نہ ذاتی معرفت تھی انہیں اور نہ نسبتی معرفت تھی۔ کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ جو ذاتی کمالات ہوتے ہیں، کچھ وہ جو نسبتی کمالات ہوتے ہیں، یعنی کسی نسبت کی وجہ سے۔ ذاتی کمالات جو ایک انسان کی ذات کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، اور نسبتی کمالات جو اس کی ذات کے ساتھ مختص نہیں ہوتے، کسی نسبت کی وجہ سے اس کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بی بی کے ذاتی کمالات کون سے ہیں اور بی بی کے نسبتی کمالات کون سے ہیں۔ مثال دے دوں تاکہ یہ بچے اور جوان بھی ہمارے ساتھ ہم سفر ہو لیں۔ دیکھیے، جب آپ اس مقدس بزم میں چل کے آئے ہیں تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ذاتی کمال ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بزنس مین ہو، یہ اس کا ذاتی کمال ہے، ٹھیک، یہ اس کی ذاتی فضیلت ہو سکتی ہے۔ اور جب اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب باہر سے گزرنے والا سب کو ایک آنکھ سے دیکھے گا، ایک نگاہ سے دیکھے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ علی والے ہیں۔ تو یہ جو نسبت دی گئی آپ کو مولا امام المتقیان کی طرف، یہ نسبت ذاتی نہیں تھی آپ کی، یہ کمال آپ کا ذاتی نہیں تھا، یہ نسبتی کمال ہے۔ اب یہ جو لباس ابا قبا امامہ، اس میں بندہ حقیر کا کمال نہیں، یہ نسبتی کمال ہے کہ یہ لباس روحانی اہل بیت علیہ السلام سے جڑا۔ تو اب ذاتی کمالات، اور ایک جملہ عزیزان گرامی قدر یہاں پہ اور تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ذات میں کمال ہو تو نسبت بافائدہ ہوتی ہے، اگر ذات میں کمال نہ ہو تو پھر نسبتی فضیلت بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب، بی بی کے فضائل کا اگر تذکرہ ہو تو ذات میں بھی کمال تھا، اور بالاعتبار نسبت بھی بی بی بے مثال تھی۔ اور جو بی بی نے کہا انی فاطمہ، نہ وہ ذاتی طور پر بی بی کو جانتے تھے، نہ وہ نسبتی طور پر بی بی کی معرفت سے آشنا تھے۔ اگر ذاتی کمال کی بات ہو تو روایت نے لکھا کہ جب بھی بی بی جاتی تھی، آپ نے علماء سے متعدد مرتبہ یہ روایت سن لی ہوگی کہ جب بھی بی بی جاتی تھی بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ قبلا یدیہا، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ، اور بی بی کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھا کرتے تھے۔ ذرا اگر تفکر کیا جائے اس روایت میں عزیزان گرامی قدر، اسلام میں خداوند متعال نے والدین کی بندگی پر بہت زور دیا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، اپنی بندگی کے بعد ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن تاریخ کے اندر شریعت محمدی میں کسی باپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بیٹی کے احترام میں اٹھے۔ ہاں، اس کے برعکس معاملہ ضرور ہے۔ کیا کہا کہ قم عن مجلسک لابیک ومعلمک ان کنت امیرا، کہ اپنی مسند سے اٹھ جاؤ اپنے باپ کے واسطے اور اپنے استاد کے واسطے، ان کنت امیرا، اگرچہ تم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بیٹے پر تو تعظیم باپ میں اٹھنا ضروری قرار دیا، لیکن کہیں بھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی باپ بیٹی کے احترام میں اٹھے۔ اور تاریخ شاہد ہے، پیغمبر کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خدا نہ خواستہ ثم باللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، پیغمبر کوئی بے معنی کام نہیں کر رہے تھے۔ جب بھی بی بی جاتی تھی پیغمبر اٹھ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی یہ ذات کا کمال تھا سیدہ سلام اللہ علیہا کا۔ یعنی جب بھی جس بزم میں رسالت جلوہ فگن ہوتی تھی، سیدہ اس بزم میں داخل ہوتی تھی، پیغمبر اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی عصمت کے احترام میں رسالت احتراماً اٹھ جایا کرتی تھی۔ اور اگر اس جملے کو مزید کھولیں، کسی ایسی بزم میں جہاں سارے کے سارے انبیاء موجود ہوں اور پیغمبر کسی کے احترام میں اٹھیں، تو کیا باقی انبیاء نہیں اٹھیں گے؟
کیا حضرت عیسیٰ نہیں اٹھیں گے؟ کیا حضرت موسیٰ نہیں اٹھیں گے؟ کیا حضرت یحییٰ نہیں اٹھیں گے؟ کیا حضرت ابراہیم نہیں اٹھیں گے؟ سب پر سلام ہو، درود ہو ہمارا، اور بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو 1,24,000 کم و بیش سارے کے سارے انبیاء اگر رسول اٹھیں تو رسول کی تائید میں، رسول کے احترام میں اٹھ جائیں گے۔ تو ذرا تخیل کیجئے، ذرا تفکر کیجئے، اگر ایسی بزم میں، جس بزم میں سیدہ داخل ہوتی تھی اور رسول اٹھ جایا کرتے تھے، تو صرف رسول نہیں اٹھ رہے، باقی انبیاء بھی اگر کوئی ایسی بزم میں موجود ہوتے تو پھر باقی انبیاء نے بھی مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہوئے اٹھنا تھا، اور جو اسی سیدہ کے احترام میں اپنی مسند سے نہ اٹھے اور ٹس سے مس نہ ہو، الٹا مظالم ڈھائے جائیں، الٹا رد کیا جائے، الٹا گواہوں کی گواہی رد کر دی جائے، تو عزیزان گرامی قدر وہ گویا انبیاء کا منکر قرار پایا۔ اس سے زیادہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، تو اب سیدہ سلام اللہ علیہا جب بھی جاتی تھی، یہ ذاتی کمال تھا کہ سیدہ کی وجہ سے پیغمبر اپنی مسجد سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اگر نسبتی فضائل کو دیکھا جائے تو بیوی نے خود اس سے آگے بڑھ کے فرمایا، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اور قبلہ موجود ہیں، خداوند نے متعال سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، عربی میں ابن کہتے ہیں باپ کو، یہ یا نسبتی ہے، جو حسینی میں یا ہے، کون سی یا ہے؟ نسبتی۔ حسین ایک شخصیت، حسینی جو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین کے ساتھ مربوط ہو گیا۔ فاطمی کی یا نسبتی ہے، حسینی کی یا نسبتی ہے، محمدی کی یا نسبتی ہے۔ کہا ابی محمد، ابن تو کہتے ہیں باپ کو، یا نسبتی ہے، یعنی میرے بابا کا نام محمد ہے۔ تو پوچھئے علماء کرام سے، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو بھی کیا ابھی آئے گا؟ تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، 2+2 4 کے جیسا سمپل ہے۔ کہا ابھی محمد، میرے بابا کو محمد کہا جاتا ہے، یعنی محمد کی تنہا دختر کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ تو نہ نسائے کو، میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بی بی کہ جو دختر کشی کے دیس میں بابا کی پہچان کا ذریعہ قرار پا رہی ہے۔ کیسے بابا کی پہچان کا ذریعہ قرار پائی؟ سورہ جمعہ کی طرف چلتے ہیں تو لسان قدرت لباس اعجاز میں پکاری، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ آگے اہداف بیان کیے، مجھے ان کی طرف نہیں جانا، لیکن زندگی گزار دی آپ نے اجتماع جمعہ میں بھی اس آیہ مجیدہ کو سن کر اور پڑھ کر، الحمدللہ۔ عزیزان گرامی یہ قدر، هو الذی، اگر گرامر کے اعتبار سے بحث کی جائے تو الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول کے بعد ایک پورا جملہ آتا ہے جسے اس کا صلہ قرار دیا جاتا ہے، یہ دونوں مل کر معنی تمام کرتے ہیں۔ وہ میں آپ کے لیے بیان نہیں کرنا چاہتا، میں بہت سادہ کر کے آپ تک اگر بات پہنچاؤں تو جہاں اس میں موصول ہو اور اس کے بعد جب تک صلہ نہ آئے بات تمام نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کہتے رہے حسنین عباس وہ ہے، کون ہے؟ حسنین عباس وہ ہے، کون ہے بھائی؟ حسنین عباس وہ ہے جو خادم اہل بیت ہے، جو خطیب آل محمد ہے، جو طفل مکتب ہے، یعنی جب صلہ لے کے آئے تو بات تمام ہوگی۔ ہو والذی، وہ اللہ ہے، کون؟ ہو والذی، وہ اللہ ہے، کون؟ بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ اب کسی کو بھی کسی دوسرے کے ساتھ متعارف کروایا جائے تو عزیزان گرامی قدر دستور کیا ہے، منات کیا ہے، معیار کیا ہے؟ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہوتا ہے یا بڑے کے ذریعے چھوٹے کا؟ تو جواب یہی آیا کہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، لیکن کبھی معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، اور وہ تب کہ جب چھوٹا قابل فخر ہو جائے، اس مقام پر بھی بڑا بڑا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لاکھ رتبہ میرے نبی کا بلند ہو، خدا سے تو چھوٹا ہے نا، ہاں، اس لیے کہ یہ عبد ہے، وہ معبود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ بندہ ہے، وہ الہ ہے۔ لاکھ رتبہ بلند ہو لیکن اس سے تو چھوٹا ہے، لیکن علی القاعدہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف نہیں ہو رہا، چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو رہا ہے۔ بات اور کھول دوں، یہ تعارف خدا کا تعارف ہے یا رسول کا تعارف ہے؟ یہ تعارف خدا کا تعارف ہے عزیزان گرامی قدر۔ اگر رسول کا ہوتا تو خدا کہتا کہ رسول وہ ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کہا اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا،
یعنی یہ تعارف خدا کا تعارف ہے، اور ہوا کس کے ذریعے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو پتہ چلا اگر چھوٹا قابل فخر ہو تو پھر چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو جاتا ہے۔ اب اس جملے کو پیش نظر رکھ کے جملہ سماعت فرمائیے گا کہ اگر میرے رسول قابل فخر نہ ہوتے تو اللہ سورہ جمعہ میں رسول کے ذریعے تعارف نہ کرواتا، اور اگر سیدہ قابل فخر نہ ہوتی تو زیر قصہ حدیث قصہ میں سیدہ کے ذریعے تعارف نہ ہوتا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ وہ بیوی ہیں، وہ بیوی کے بچے ہیں، وہ بیوی کے شوہر نامدار، وہ بیوی کے بابا۔ تو پھر کہیں جملہ یعنی خط یہ کھینچ دیا گیا، مرکزیت سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دی گئی، اور جب مرکزیت عطا کر دی گئی تو اس کے بعد دستور یہ قرار پائے گا کہ اگر کسی نے بھی کسی کی نسبت دیکھنی ہو، اگر کسی نے بھی کسی انسان کا مقام دیکھنا ہو تو وہ پھر نسبت سیدہ سے آ کے دیکھے گا، اس لیے کہ سیدہ کو حدیث قصہ میں مرکزیت مل گئی۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، کسی کی نسبت رسول سے اگر دیکھنی ہو تو یہ نہ دیکھا کریں اس کی رسول سے نسبت کیا تھی، بلکہ یہ دیکھا کریں اس کا سیدہ سے کتنا گہرا تعلق تھا، اس کی نسبت سیدہ سلام اللہ علیہا سے کیسی تھی، اس کا تعلق سیدہ سلام اللہ علیہا سے کیسا تھا۔ کیونکہ اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اور ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ بالنسبہ اگر بی بی سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے تو بابا وہ جو رحمت للعالمین، اور اسی خطبہ فدقیہ میں بی بی نے قرآن کی اس آیہ مجیدہ کو بھی کوٹ کیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَعْصُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ وَبِدُونَ نِسَائِكُمْ۔ اگر آپ اسے جانتے ہو اور پہچانتے ہو تو اسے میرا بابا پاؤ گے۔ اب یہ نسبت وَأَخَذْنَا عَمِّي دُونَ الرِّجَالِكُمْ، اور میرے علی کا بھائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَخَذْنَا عَمِّي، میرے ابن عم کا بھائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ نسبتی فضیلتیں اگر دیکھی جائیں تو بابا وہ جو رحمت للعالمین، شوہر وہ جو امیر المومنین، بیٹے وہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لیکن سوال یہ کہ کیا یہ یک طرفہ فضیلت ہے؟ جیسے اقبال نے بھی پیش کیا منظوم انداز میں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم ایک جہت سے قابل فضیلت تھی کہ عیسیٰ کی ماں تھی۔ اور عزیزان گرامی قدر یہاں ایک لحظہ رکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، تاریخ میں بطول بی بی یہ پائی گئی، طاہرہ بی بی یہ پائی گئی کہ ان اللہ اصطفیٰ کی و طہرہ کی وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، جس کے دروازے پہ آ کے ملائکہ یہ ندا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب روایات کی طرف ہم گئے تو مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں کیا ڈیفرنس ملا کہ کانت سیدۃ نساء زمانہا، کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور سیدہ سلام اللہ علیہا کانت سیدۃ نساء العالمین، سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار تھی۔ یعنی مریم کی طہارت کا پرندہ آسمان عصمت کی جس بلندی پہ جا کے اپنی پرواز چھوڑ دے، وہاں سے طہارت فاطمہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میر انیس نے بھی لکھا کہ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے گل کا اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ اور مریم سلام اللہ علیہ عقد نہیں ہوا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ عیسیٰ کی مثال وہی ہے جو آدم کی۔ عیسیٰ بن باپ کے تھے، آدم بدون پدر و مادر تھے۔ چلیے یہاں پہ فرض کرتے ہیں اگر مریم سلام اللہ علیہ کا عقد ہوتا تو کس سے ہوتا؟ نام نہیں لیں گے لیکن اس صفت کی حامل شخصیت کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں نا، یعنی خود معصومہ ہے۔ تو کیا جواب آئے گا آپ کی جانب سے کہ اگر عقد ہوتا تو کس سے ہوتا؟ کسی غیر معصوم سے ہوتا؟ نہیں، کیوں؟ خود معصومہ ہے۔
جب کف تلاش کرنا ہے تو معصوم ہی ہوگا نا. فرض محال لیس بمحال، یہ ایک تعبیر ہے کہ محال کا فرض کرنا محال جیسا نہیں ہوتا. ہم فرض کر رہے ہیں بالفرض، عقد ہوتا تو کس سے ہوتا؟ معصوم سے، خود معصومہ ہے. اب عزیزان گرامی قدر اس جملے کو اس انداز سے سماعت فرمائیے گا کہ جس نے پیغمبر سے سیدہ کا رشتہ مانگا تھا، پیغمبر انکار کرتے رہے، اور جب علی نے مانگا تو دے دیا. یعنی بتانا چاہتے تھے جو پہلے مانگتے رہے، جو پہلے طلب کرتے رہے وہ غیر معصوم تھے. اب جس نے مانگا ہے یہ معصوم ہے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ غیر معصوم ابو طالب کے معصوم بیٹے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مریم ایک جہت سے قابل فضیلت، سیدہ 3 جہات سے قابل فضیلت. لیکن میں کہوں گا خداوند متعال کروٹ کروٹ جنت دے اقبال کو، لیکن یہ شرف صرف سیدہ کے لیے نہیں کہ سیدہ کے بابا رسول اللہ ہیں. یہ شرف صرف سیدہ کے لیے نہیں کہ سیدہ کے شوہر امیر المومنین ہیں. یہ شرف صرف سیدہ کے لیے نہیں کہ سیدہ کے بچے حسنین شریفین علیہ السلام ہیں، بلکہ یہ شرف برابر مصطفیٰ کے واسطے بھی ہے کہ محمد کی بیٹی کو بطول کہا جاتا ہے. یہ شرف برابر امیر المومنین کے لیے بھی ہے کہ امیر المومنین کی زوجہ کو سیدہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. یہ شرف برابر حسنین علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کی مادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. وہ علی حیدر کرار کے جو شرف کی منزل پر ایسا باشرف ہے کہ کوئی اس کے شرف کا ادراک کما حقہ کر ہی نہیں سکتا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی افضل برابر نہیں، افضل من عبادت ثقلین. یہ آج کل تو ڈیجیٹل انداز کے ترازو آ گئے نا، لیکن وہ پرانے والا شاید اب بھی کہیں پایا جاتا ہو، جسے اس طرح سے کر کے اٹھایا جاتا ہے، 2 پلڑے اس کے ہوتے ہیں. ذرا اس کو امیجن کیجئے گا کہ اگر ایک پلڑے میں ثقلین کی عبادت رکھی جائے تو جو پلڑا بھاری ہوتا تھا وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا تھا، دوسرا ہلکا پلڑا اٹھ جایا کرتا تھا. اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ثقلین کی عبادت ہو، ایک پلڑے میں علی کی عبادتیں نہیں، علی کی ضربت ہو، تو علی کی ضربت والا پلڑا بھاری رہے گا، ثقلین کی عبادتیں اٹھ جائیں گی. تو جس کی ضربت کا یہ عالم ہو، اس کی عبادتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہیں درک کر سکتے ہم اور آپ اس کی عبادتوں کی کیفیت. جو ایک رات میں ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، نہیں درک کر سکتے ہم اس کی عبادتوں کی کیفیت. میں ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلا جاؤں، ہمارے مولا تو وہ جو ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے رہے. کسی کی جرت نہیں نہ علی بن سکتا ہے نہ اس کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن کم از کم میں کم از کم کی منزل پہ کہہ رہا ہوں، کم از کم شیعہ علی کی یہ شان تو ہو کہ کم از کم واجبی تو ادا کرتا ہو، پھر نوافل کی باری، پھر مستحبی کی باری، پھر وہ اس کے بعد جا کے نماز شب کی باری، لیکن کم از کم یہ شان تو ہو شیعہ علی کی. تو اب عزیزان گرامی قدر ایک رات میں ہزار رکعت سید الساجدین زین العابدین جس کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر پائے. اور جب کسی نے کہا بھی تو کیا کہا؟ کہاں میری عبادتیں، کہاں دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتیں، اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. تو اب اگر یہی علی کسی کو عبادت خدا کے لیے مددگار اور معاون قرار دے تو اس ہستی کی شان کیا ہوگی؟ اور جب علی مولا سے پوچھا گیا آپ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا، تو تاریخی جملے مولا نے ارشاد فرمائے تھے، نعم العون علی طاعت اللہ یا فی طاعت اللہ. میں نے یاد خدا میں سیدہ کو بہترین معاون اور مددگار پایا. تو پھر کہیں جملہ، جو علی جیسے مشکل کشا کی یاد خدا کے لیے مشکل کشائی کرے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے رشتہ وہی قابل قبول ہے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں. خدا انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو منسلک نہیں ہے اس ذکر کا صدقہ خداوند متعال جلد از جلد وہ اسباب پیدا کرے کہ اگر خدا نخواستہ ایک میں کمی ہے، زوج میں کمی ہے، تو زوجہ دور کرتی ہوئی نظر آئے. خدا نخواستہ زوجہ کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے واجبات کی ادائیگی میں، تو زوج اس کمی کو، اس کوتاہی کو پوری کرتا ہوا نظر آئے. تو اب یہ شرف علی کے لیے بھی ہے. اور اس منطوق کی روایات موجود ہیں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ، کہ اگر علی نہ ہوتے آدم سے لے کر قیامت تک سیدہ کا کف نہ ہوتا. تو یہ شرف علی کے لیے بھی اور سیدہ کے لیے بھی ہے. یہ شرف
سیدہ کے لیے بھی ہے کہ سیدہ کے بچے حسنین، اور حسنین کے لیے بھی یہ شرف ہے کہ ان کی ماں سیدہ سلام اللہ علیہا، ہاں، اور خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آئے، نحنو حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی حجت علینا۔ متعدد مرتبہ یہ روایت یقیناً آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ہم خدا کی طرف سے مخلوقات پر حجت ہیں، وجدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور ہماری جدہ ہی حجت علینا، یہ ہم پر حجت ہیں۔ لیکن یہ تشریح طلب حدیث ہے، تھوڑا وقت درکار ہوگا اس کو ایکسپلین کرنے میں کہ کیسے اس کی بہت سی توجیحات پیش کی گئیں، بہت سی تعویلات پیش کی گئیں، ان میں سے ایک دو آپ کی نظر کریں گے۔ ایک تو یہ پیش کیا گیا کہ کس طرح معصومین ہم پہ حجت ہیں، بات تمام ہے، یہاں تک سمجھ میں آتا ہے، معصومین پر بھی حجت یہ کیسے؟ تو عزیزان گرامی قدر، معصوم جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، جس کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہوتا، اس کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں جن ذرائع سے معصوم علم کو کسب کرتے ہیں؟ دنیا کے کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھے، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھے، ہاں، کس ذریعے سے معصوم کے پاس علم آیا؟ دو ذریعے ہیں جن کے ذریعے معصوم کے پاس علم آیا، ائمہ علیہ السلام کے پاس۔ ایک علم لدنی، علم وہبی جسے کہا جاتا ہے، یعنی خداوند متعال نے عطا کیا۔ اچھا، پھر اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر خدا نے عطا کر دیا تو پھر ان کا کمال کیا تھا؟ ان کا کمال پھر بھی تھا، ہو سکتا ہے نا، یعنی ممکن ہے جہاں سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور سوال کرنا کوئی پابندی نہیں رکھتا، کسی بھی قسم کا سوال انسان کر سکتا ہے۔ میں جوانوں کے واسطے اس سوال کو پہلے سے حل کر کے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر خدا نے عطا کیا پھر ان کا کمال کیا تھا، نہیں، یہاں بھی کمال ہے، یہ خود اس قابل تھے کہ خدا نے انہیں اپنا علم عطا کیا، یعنی ان کی ذات میں بھی کمال تھا، جس کمال کے بعد خدا نے انہیں یہ کمال عطا کیا۔ تو اب پہلا ذریعہ معصوم کے علم کا علم لدنی، علم وہبی، یعنی خداوند متعال نے عطا کیا۔ دوسرا ذریعہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے علم کا مصحف فاطمہ، سن رکھا ہے آپ نے نام؟ کچھ چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ یقیناً سن رکھا ہے، شاید جوانوں اور بچوں تک یہ بات نہ پہنچی ہو، لیکن حسن ظن رکھتے ہیں سب تک یقیناً پہنچی ہوگی۔ مصحف فاطمہ کیا ہی چیز ہے؟ مصحف جیسا کہ صحیفہ نام سے ظاہر ہے، مصحف فاطمہ۔ تو دیکھیے، بہت شارٹ کر کے اگر اسے بتاؤں، بعد از پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین آتے تھے بی بی کے پاس، اور بی بی کو آ کے خبر دیتے تھے، اخبار بی بی کو آ کر دیتے تھے۔ کون سی خبریں؟ جو ہو چکا وہ بھی، جو ہونے والا ہے وہ بھی۔ اچھا، ایک یہاں پہ پھر بنا بر احتیاط یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آواز بہت دور دور تک پہنچاتی ہے نا، بنا بر احتیاط جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن 30 پارے، 114 صورتیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں۔ ہم تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن یہی 30 پارے 114 صورتوں پر مشتمل یہی قرآن ہے، یہ اب اپنے مقام پہ بات رہے، ٹھیک ہے؟ یہ بنا بر احتیاط میں نے جملہ کہا۔ مصحف فاطمہ کے اندر کیا ہے؟ یعنی وہ ایک صحیفہ ہے جو جبرائیل امین آ کر بی بی کو باتیں بتاتے تھے، مولا امیر اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیغام رساں جبرائیل ہے، سننے والی بی بی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بی بی کا لقب محدثہ ہے، یعنی جس سے ملائکہ آ کے کلام کرتے تھے، ٹھیک؟ بی بی مولا امیر کو بتاتی تھی، مولا امیر لکھ لیتے تھے۔ اس کا حجم کتنا ہے اگر اس کا سائز بیان کرنا چاہیں تو قرآن یعنی اس کا 1/3 بنتا ہے۔ اب جو جملہ پہلے احتیاط کے طور پہ کہا تھا، قرآن یہی ہے 30 پاروں پر مشتمل 114 صورتوں پر، لیکن ہم حجم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر حجم کی بات کی جائے تو قرآن اس کا 1/3 بنتا ہے، وہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے کیا اس میں؟ ما کان ما یکون کا علم، جو ہو چکا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ معصوم کے علم کا دوسرا ذریعہ مصحف فاطمہ ہے، اسی لیے 11ویں مولا نے فرمایا ہم مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں، یعنی ہم 11۔ اور دیکھیے جدہ کی جب تعبیر آئی تو مولا علی نکل گئے یا نہیں نکل گئے؟ اس لیے کہ علی تو سیدہ کا کف ہے نا، جدہ تو نہیں قرار پا سکتی۔ جب جدہ کی بات آئی تو حسن سے لے کر
حجت دورہ تک 11 کے 11 امام اس میں شامل ہیں۔ علی کو تو خود سیدہ بتا رہی تھی اور علی لکھتے جا رہے تھے۔ مصحف فاطمہ یعنی علی کے علم میں تھا، سیدہ کے علم میں تھا۔ باقی ائمہ نے جو علم کسب کیا وہ مصحف فاطمہ سے، یعنی معصوم کی وہ یونیورسٹی کے جس یونیورسٹی سے معصوم اپنی عصمت اور اپنے علم کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس ایک یونیورسٹی کا نام بارگاہ خدا ہے، دوسری کا نام بارگاہ بطول ہے۔ یعنی اس جہد سے مولا نے فرمایا کہ ہم مخلوقات پر اللہ کی حجت، اور ایک تعریف جو کی گئی حجت کی، حجت کے ظاہری معنی ہے غلبہ پا لینا، یعنی غیر دلیل والے پر دلیل والا غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اتمام حجت، یعنی حجت تمام کر دی، یعنی جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ غیر دلیل والے پر غلبہ پا لیتا ہے، یہ حجت کے لفظی معنی ہے۔ ایک حجت کی جو تعریف کی گئی وہ یہ کہ ما ینزل من اللہ فعلی ایدیہم وما یارز من الناس فعلی ایدیہم، حجت اللہ اور بندوں کے مابین اس وسیلے کو کہا جاتا ہے۔ خدا جو نازل کرتا ہے بندوں کی بارگاہ میں بعد میں آتا ہے، پہلے حجت کے ہاتھ پہ آتا ہے۔ بندے جو اس کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اس کی بزم میں بعد میں جاتا ہے، پہلے حجت کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اسی لیے سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت بہترین توسل، یہ تو سارے کے سارے ائمہ علیہ السلام مشکل کشا ہیں، سارے کے سارے حاجت روا ہیں، جس کی بزم میں بھی جاؤ اپنی التجا لے کر وہ خداوند متعال کے حضور سے فارش کرتے ہیں اور باذن اللہ یہ اختیار بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ذات سیدہ سلام اللہ علیہا بہترین توسل ہے، تو ذات سیدہ سلام اللہ علیہا کا پہنچ رہی ہے نا بات۔ تو مولا نے فرمایا اسی جہد سے اب دیکھیے کہ جنہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہا سے علم حاصل کیا، اس سیدہ سلام اللہ علیہا کے اپنے علم کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ اگر نسبتی اعتبار سے دیکھا جائے تو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں شوہر علی ابن ابی طالب، بچے حسنین کریمین، اور کہا کہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ نسبتوں کی بات کریں تو سرداریاں جس کے دروازے کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں، خود ذات کی بات کریں تو ذات میں باکمال، کہا اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا، میرا قول اول اور آخر ایک سا ہوگا، ولا اقول ما اقول غلطا، اور میں غلط بات نہیں کہوں گی۔ بی بی ہے صدیقۃ الکبریٰ، عزیزان گرامی قدر، علی ہیں صدیق اکبر۔ مولا سجاد نے بھی دربار میں یہ خطبہ جب دیا تو مولا نے فرمایا تھا نا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسب بان منا النبی المختار محمد و منا الصدیق، ہاں اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہمارے خاندان سے ہے، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور بی بی ہیں صدیقۃ الکبریٰ۔ صدق اور کذب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یعنی ممکن ہے کوئی جوان یہ جواب دے کہ آقا جو سچ ہوتا ہے وہ صدق ہوتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کذب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اس کو بیان کر دیا نا۔ تعریف صدق کیا ہے؟ کوئی ڈیفینیشن بھی آیا صدق کی ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی قدر، صدق کو ڈیفائن اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو واقع کے مطابق ہو، اور کذب اس کے برخلاف کہ جو واقع کے مطابق نہ ہو۔ مثال لے لیتے ہیں، باہر کا موسم کیا تھا اس وقت؟ بارش نہیں تھی نا۔ آپ میں سے آپ احباب باہر کے موسم سے واقفیت نہ رکھتے ہوں، بالفرض مجھ سے کوئی آ کے سوال کرے، میں باہر سے آؤں کہ باہر موسم کیسا ہے، بارش ہو رہی ہے یا نہیں، تو میں کہوں بارش نہیں ہو رہی، آپ جا کر دیکھیں بارش نہیں تھی، یعنی یہ بارش نہ ہونا، میں نے اندر کیا خبر دی تھی کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے جا کر دیکھا تو بارش نہیں تھی، یہ واقع کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی میری خبر میں اور جو بالاصل تھا اس میں آ کر مماثلت ہو گئی، دونوں مل گئی یا نہیں مل گئی؟ کذب جو واقع کے برخلاف ہو، مثلا ہم کسی کو یہ خبر دیں، فرض محال لیس بمحال، جھوٹ نہیں، ٹھیک ہے، مثلا ہم خبر دیں کہ باہر
بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مثال ہے، اب آپ کی بات نہیں کی نا تاکہ آپ مائنڈ نہ کر جاتے، ٹھیک ہے، میں اپنی بات کروں، مثلا میں کہوں کہ باہر جناب بارش ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ بارش ہو رہی ہے، آپ میں سے جا کے دیکھیں تو باہر بارش تھی نہیں، اب یہ واقعے کے برخلاف ہو گیا، جو میں نے خبر دی تھی اس کے برخلاف ہو گیا۔ ہم اور آپ صرف صادق ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ہو تو کاذب ہو سکتا ہے، جبکہ علی والا مصلحتی جھوٹ بھی نہیں بولتا، ہاں علی والا ہوتا ہی سچا ہے نا، جو سچ کہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں؟ سچوں کے ماننے والے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا متقی لے آئیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو خبر دے وہی واقعے کے مطابق ہو جائے۔ میں جملہ جو سمجھانا چاہتا ہوں، باہر بارش نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، نہیں تھی، آپ وہاں تک پہنچے بارش برسنا شروع ہو جائے۔ بھائی میں تو تقویٰ کی اس منزل پہ نہیں پہنچا ہوا کہ یہاں سے جو کہوں باہر وہ ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی ہو تو شاید ہو، لیکن جواب یہی آئے گا نہیں آگا، اتنی استعداد تو ہم میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم تو سچے ہیں، حسن ظن رکھتا ہوں، سارے سچے، میں بھی سچا، ہم تو سچے ہیں۔ جو واقعے کے مطابق ہوتا ہے اس کی خبر دے دیتے ہیں، جو واقعے کے برخلاف ہوتا ہے اس کی خبر نہیں دیتے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اگر بی بی نے کپڑے درزی کو دیے ہوتے تو معاملہ ہم جیسا ہوتا۔ حسنین نے کہا ہمارا لباس کہاں ہے؟ کہا جنت وہ لے کے آ رہا ہے تمہارا درزی، اور جبرائیل نے آ کے کہا انا خیاط الحسنین، یعنی بی بی نے لباس درزی کو دیا ہوا نہ تھا، ادھر سیدہ نے کہا، ادھر جبرائیل خیاط الحسنین بن کے آ گیا، یعنی یہ جو کہتے جاتے ہیں اللہ وہ کرتا جاتا ہے۔ اقول عودا و بدن، میرا قول اول اور آخر ایک ہوگا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہاری طرف اللہ کا رسول آ چکا۔ فإن تعذوه وتعرفوه تجدوه ابی دون نسائکم، اگر تم جانتے ہو تو اسے میرا بابا پاؤ گے۔ وَخَبْنَا مِن دُونَ رِجَالِكُمْ وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيَ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَالِحًا بِالنَّظَارَةِ۔ اب بی بی نے کہا، وہی جو نسبتی فضائل ہے نا، بی بی نے بیان کرنے کے بعد کہا وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيَ إِلَيْهِ، اور یہ شرف بہت باکمال رکھتا ہے، یہ نسبت بڑی باکمال ہے۔ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِالنَّظَارَةِ، اس نے رسالت کو پہنچایا۔ بشیر اور نذیر کا فرق آپ جانتے ہیں نا، پیغمبر میں دونوں صفات ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ بشیر اور نذیر، بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا، خوف دلوانے والا۔ اور خوف، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، ڈرو ڈرو، خدا نہ خواستہ خدا سے ڈرو نہیں، انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اسے اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے، ورنہ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے۔ تو اب پیغمبر بشیر بھی ہیں، پیغمبر نذیر بھی ہیں، لیکن بی بی نے یہاں جو لفظ ذکر کیا فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِالنَّظَارَةِ، نظارت کی تعبیر استعمال کی، یعنی ڈرا رہی ہیں بی بی کہ اپنے انجام سے خوف کھاؤ۔ کیوں؟ کہ سیدہ کا حق غصب کر رہی ہو۔ اور میں کبھی جوانوں پہ سختی کا قائل نہیں ہوں، بزرگوں کے واسطے اگلی بات صرف ایک سبق ہوگی دہرائی کے واسطے، لیکن جوانوں کے واسطے یہ آج کی مجلس کا تبرک ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، جس نے سیدہ کا حق غصب کیا، ہمارا تعلق ہے اس سے؟ کوئی نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی عقیدے کے ساتھ دنیا میں جائیں گے۔ یہی عقیدہ محشر میں ہمارے نام اعمال کی زینت بنے گا، یعنی نام اعمال کی مین ہیڈنگ اگر کوئی قرار پائے گی تو یہ کہ غاصبین سیدہ سے ہم نے براءت کی ہوئی تھی۔ لیکن ذرا یہ جملہ اطمینان سے سمجھیے گا، اور 1 گھنٹے کے اندر 50 منٹ یا 40 منٹ 30 منٹ جتنی بھی تقریر کا دورانیہ ہو، ساری کی ساری باتیں انجیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی، نہیں، لیکن ایک آدھی بات ایسی ہے جو اپنی قوم کے جوانوں کے عقیدوں کے دامن میں گرہ لگا کے باندھ دی جا سکتی ہے۔ تو بس یہ اسی بات میں سے ایک بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 1400 سال بعد بھی کیا کوئی حق سیدہ ہے؟ آئیے تفکر کرتے ہیں، آیا آج کے دور میں کوئی حق سیدہ ہے؟ جی، سہم سادات، سہم امام، جس کا عمومی موضوع ہے خمس،
اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، جب صاحب امامہ اور مجھ جیسا طفل مکتب اس خمس کی بات کرتا ہے نا، تو عزیزان گرامی قدر تبادر یہ جاتا ہے کہ نہیں، اب یہ آگے نہیں، عزیزان گرامی قدر جہاں دینا چاہیں لیکن ایک معیار اور منات کے تحت 1400 سال بعد آج بھی اگر کوئی حق سیدہ ہے تو وہ خمس کی صورت میں ہے، جس کے 2 حصے، ایک وقت کے امام کا، ایک وقت کے ان صاحبان سادات کا کہ جو ان معیارات پر پورا اترتے ہوں۔ تو کیا خیال ہے، میں خود کلامی کر لیتا ہوں، ہم خود کلامی کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اور قبلہ کسی کام کی وجہ سے اٹھ گئے، لیکن اگر آواز جاری ہو تو یہ چلیے آپ کے پیش نواز ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، میرے ہی سیکٹ کے ہیں نا۔ ہم خود کلامی کرتے ہوئے خود سے پوچھتے ہیں آیا میں حق سیدہ اس دور میں ادا کر رہا ہوں؟ اس کے بعد آپ کی طرف جائیں گے، اور مجھے معلوم ہے اگر میں یہاں پہ ہاتھ کھڑے کرواؤں نا تو 10 سے زیادہ ہاتھ نہیں کھڑے ہوں گے، 10 بھی میں نے بہت بڑھا چڑھا کے فگر دے دیا۔ کیوں؟ ہماری تو برات ہے اس سے جس نے حق سیدہ غصب کیا۔ کون سے علامہ، کون سے مولانا، کون سے قبلہ، کون سے کعبہ، کون سا طفل مکتب آ کے جب بیان کرے گا تو ہم اس دن یہ سوچیں گے نہیں عزیزان گرامی قدر، سمپل سا فارمولہ، اتنا سا فارمولہ کہ سال کا 1 دن مختص ہو، بس اس دن میں جو آپ کی بچت ہو اس کا 20%، 5واں حصہ اپنے مال سے خمس نکالیے، اور یہ آپ دیں گے نہیں۔ خمس اگرچہ عبادت مالی ہے لیکن یہ آپ ظاہراً دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ دیں گے نہیں، یہ جو آپ دیں گے دراصل لیں گے۔ یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ دیتے ہیں؟ نہیں، ظاہراً تو دیتے ہیں لیکن دراصل لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خمس انسان ادا کرتا ہے سال کے بعد اپنی مختص کردہ تاریخ کے اوپر 20% جو خمس نکالتا ہے، یہ دیتا نہیں ہے، یہ لیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے عزیزان گرامی قدر؟ تفکر کیجئے، اگر نہیں دیا ہوا ساری زندگی کا ہے ایسے معاملات تو پھر رجوع کیجئے جس بھی مرضی کی آپ تقلیب میں، ان کی طرف یا ان کے وکیل کی طرف اپنا حساب کیجئے، ہاں، اور حساب کرنے کے بعد اس کو ادا کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کریم پر انسان احسان کر دے وہ اس کو بڑھا کے واپس پیش کرتا ہے، سیدہ سے بڑی کریمہ کون ہے؟ یہ معیار، یہ پیغام فاطمی ہے، اور اسی صورت میں پھر وہ روایات اپنے مقام پہ ہیں۔ خدا نخواستہ جو نہیں دیتا اس کے مال کو کیا قرار دیا گیا، مال مشکوک ہو جاتا ہے، تو عین ممکن ہے انسان کما حلال ذرائع سے رہا ہو لیکن خدا نخواستہ چھوٹی سی کوتاہی سے مشکوک قرار پائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ سیدہ کے غاصبین سے برات کرنے کا تقاضا ہے کہ برات کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب خود حق سیدہ ادا کیا جائے۔ نہیں دینا تھا حق نہ دیتے، رسول کی بیٹی کو جھٹلاتے تو نہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بی بی کھجوریں لینے گئی تھی، بی بی کھجوروں کے باغات لینے گئی تھی؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، بی بی مدافع ولایت بن کے گئی تھی، بی بی اس خط کو کھینچنے گئی تھی جس خط کے بعد آج ہم فاطمی ہیں۔ جانتے ہیں جب ملک الموت روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبض کرنے کے لیے آیا تو دروازے پہ آ کے دستک دی تھی۔ بی بی نے پوچھا کون؟ کہا مسافر ہوں، احوال پرسی رسول کے لیے آیا۔ بی بی نے کہا اللہ تجھے بخش دے، واپس چلا جا۔ دوبارہ دستک ہوئی عزادارو، دوبارہ یہی سوال کیا گیا بی بی کی جانب سے، کہا مسافر احوال پرسی رسول کے لیے آیا۔ پیغمبر کی آنکھ کھلی، کہا بیٹی جانتی ہو یہ کون ہے؟ بابا جان کون ہے؟ کہا مجھ سے پہلے کسی بھی دروازے پر جا کر اجازت طلب نہیں کی، میرے بعد جس بھی دروازے پہ جائے گا بدون اجازت جائے گا۔ بیٹے یہ ملک الموت ہے، اسے اجازت دے دو۔ سیدہ نے اجازت دی، ملک الموت گھر میں داخل ہوا اور پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ میرا سلام قبول کیجئے۔
اب وہی دروازہ جس دروازے پہ آ کے ملک الموت نے اجازت لی، وہی دروازہ جہاں رسول 6 یا 9 ماہ تک با اختلاف روایات آئے تطہیر پڑھتے رہے، بار بار جا کے آخر کیوں پڑھتے تھے؟ عزاداروں 6 یا 9 ماہ اتنی مدت کے لیے اگر انسان کسی نمازی کو دیکھے کہ وہ پنجگانہ نمازوں کے لیے مسجد میں جا رہا ہوتا ہے، تو خدا نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، انسان کو وہ نمازی یاد رہتا ہے کہ اس رستے پہ روزانہ میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ کہاں گئے مدینے والے؟ اتنا یاد نہ رہا، اس دروازے پہ رسول آ کے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ چند دن، 2 یا 3 دن گزرے، اسی دروازے پر آ کے اونچی آواز میں بولنے لگے، شرفاء کے دروازے پہ آ کے اونچی آواز میں بولنے لگے، اور بی بی نے کہا تھا ایک جملہ، ہم سوگوار ہیں، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ ظالم کہتا ہے وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہیں۔ کس قدر جسارت پر مبنی ہے یہ جملہ۔ اگر آج حسنین کے متعلق یہ جسارت نہ کی گئی ہوتی تو پھر کربلا میں حسین کو شہید نہ کیا جاتا۔ بنیاد کربلا یہیں سے پڑ رہی ہے، وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہیں۔ اور زمانہ کہتا ہے علی کے ہوتے ہوئے سیدہ دروازہ کیوں کھولنے گئی تھی؟ بی بی کھولنے نہ گئی تھی، بی بی تو بتانے گئی تھی اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ پس عزاداروں میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں، جو در قصر تطہیر کی قندیلوں سے روشن تھا، ظالموں نے آگ جلا کے روشن کر دیا۔ لکڑی کا جلتا ہوا دروازہ تھا، اندر لوہے کی میخ تھی، پردہ ڈال کے یوں ہی کہتا ہوں، ایک لوہے کی میخ نے سورہ کوثر کو زخمی کیا۔ رو رو کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ منزل مصائب پہ اس جملے کو کھول دوں، بی بی نے کہا مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں دن تبدیل ہو جاتے۔ عزاداروں دن کیا تھے، راتیں کیا تھی؟ جب بابا آ کے آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے وہ دن تھا، جب اونچی آواز میں آ کے کلام کرنے لگے تب رات آ گئی۔ جب تک محسن دنیا میں موجود تھے تب تک دن تھا، جب محسن نہ رہے تب تک رات آ گئی۔ جن ہاتھوں کے بوسے رسول لیتے تھے تب تک دن تھا، مگر جب تازیانے لگے انہی ہاتھوں پہ تب رات آ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب تک تسبیح پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، سبحان اللہ کہتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے تکلیف نہ ہوتی تھی تب تک دن تھا۔ جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی تسبیح پڑھتے ہوئے تب رات آ گئی۔ ہاں عزاداروں کچھ طبیعت ناساز ہے لیکن کوشش کروں گا آپ کو مصائب سنا پاؤں۔ ہاں عزاداروں تب رات آ گئی۔ جب تک محسن دنیا میں موجود رہے تب تک دن تھا، جب محسن نہ رہے تب رات آ گئی۔ ایک جملہ میں یہاں سادات سے کہتا چلا جاؤں، عزاداروں آج دنیا میں کتنی طرح کے سادات ہیں؟ کل 2 طرح کے سادات، یا حسنی سادات یا حسینی سادات، پھر کاظمی، نقوی، زیدی، یہ تو آگے فرعی تقسیمات ہیں نا، لیکن بالاصل یا تو مولا حسن کی نسل سے ہیں یا مولا حسین کی نسل سے۔ سادات کی پوری نسل کا قاتل تھا یہ ملعون، اس لیے کہ اگر جناب محسن شہید نہ ہوتے آج دنیا میں حسنی حسینی سادات کے ساتھ محسنی سادات بھی موجود ہوتے، آج جناب محسن کی نسل بھی اس دنیا میں موجود ہوتی۔ عزاداروں روایت کے الفاظ ہیں، لفظ سخت ہیں، دل دکھے تو معاف کیجئے گا۔ ظالم نے دروازہ کھولا کیسے تھا؟ اس نے اپنی نجس ٹانگ دروازے کو ماری، جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ آ کے گرا، در و دیوار کے مابین پس گئی زہرا، اور ظالم دروازے کے اوپر سے گھر میں داخل ہوئے اور اس خط لکھا تھا، اس نے کہا قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا، میں واپس آ جاتا، لیکن جو علی نے بدر و احد میں مار
رہے تھے مجھے وہ یاد آ گئے، میں نے ایسا اجر رسالت دیا، اجر رسالت میں نے اپنی تعبیر استعمال کی، ورنہ اس نے کیا کیا تھا میں ایسے ہی کہتا ہوں دینا اجر رسالت تھا نا۔ ظالم نے کیسا اجر رسالت دیا؟ اس نے کہا میں نے سیدہ کو ایسا تماچا مارا، اجرکم اللہ، زمین پر گر گئی رسول کی بیٹی۔ میں کہوں گا بی بی یہ بڑی مظلومیت ہے، آپ یتیمہ تھی، آپ کو تماچا لگا، لیکن حسین کی یتیمہ کو ایک تماچا نہ لگا، اتنے تماچے لگے گالوں کا رنگ تبدیل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ جو علی کے ہاتھ باندھے گئے تھے، کاش علی کے ہاتھ نہ باندھے جاتے، علی کی آنکھوں پہ پٹھی باندھی جاتی، اس لیے کہ دیکھتے رہے علی جیسا صابر، لیکن صبر کرتا رہا، زہرا کو تازیانے لگتے رہے۔ عزادارو ایک جملہ کہوں، تقریباً 87 کے قریب جنگیں میرے مولا علی نے لڑی ہیں، کسی جنگ میں نہیں ملتا علی منہ کے بل زمین پہ گرے ہوں۔ فاتح خیبر تھا، بدر و احد کا فاتح تھا، اتنا بڑا جری تھا، کبھی منہ کے بل زمین پہ نہیں گرا، لیکن جب حسنین نے مسجد میں آ کے خبر دی بابا ماں مر گئی، تاریخ نے لکھا علی منہ کے بل زمین پہ گرے، منہ کے بل علی زمین پہ گرے، علی دیکھتے رہے، سیدہ کو تازیانے لگتے رہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں عزادارو، اللہ نہ کرے کسی کے سامنے اس کی ماں کو تماچا لگے، اس کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ کہیں ویرانے میں کوئی لوٹنے والا لوٹ لے اور تماچا مار دے کسی کے سامنے اس کی ماں کو، تو یہی کہا جاتا ہے ہمارے سامنے ہماری ماں کو نہ مارا جاتا۔ بھرے دربار میں حسن نے ایک شخص سے کہا تھا انت الذی ضربت فاطمہ بنت رسول اللہ، اور تو وہی ہے نا جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا تھا۔ ارے زہرا کو تماچا لگا، تازیانے لگتے رہے، اسی لیے تو جب علی قبر کے حوالے کر رہے تھے مولا نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جیسے امانت لی تھی علی ویسے نہیں لوٹا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا من كان